إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء گزشتہ دو جمعوں کے اندر عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کے کردار کو اور بالخصوص ان کی عدالت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب ترتیب کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کا خصوصی طور پر تذکرہ، ان کی فکر، ان کی قربانیاں، ان کے امتیازات، ان کے مقامات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت صحابیت کے تمام صحابہ اس امت کی افضل ترین جماعت کے افراد ہیں۔ پھر ان میں حدیبیہ پر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا الگ سے ایک مقام ہے، اور پھر ان حدیبیہ والوں میں سے جو لوگ احد کے میدان میں شریک ہوئے تھے، ان کی الگ سے ایک شان ہے، فضیلت ہے، اور احد والوں میں سے جو لوگ بدر کے میدان میں تھے وہ ان میں اور زیادہ افضلیت رکھتے ہیں۔ اور پھر بدر والوں میں سے وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، جن کو آپ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کی الگ سے ایک فضیلت ہے۔ پھر ان 10 میں سے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں اولین بلکہ اس امت کی افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میں ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کا، ان کے بعد کئی ایک اور صحابہ کرام اور صحابیات کا، اسی طرح اہل بیت میں سے بعض شخصیات کا ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا رہے، اور آپ بھائی، آپ بہنیں توجہ کے ساتھ ان ہستیوں کے مقام کو، فضیلت کو سنتے رہیں، اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔
ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ ایک ہمارا جو تعلق ہے، ہماری محبت ہے، اس کا اظہار ہوتا رہے گا، صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کی جو فکر ہے اس کا ذکر ہو جائے گا، صحابہ کرام اور ان میں اہل بیت کا ایک جو مقام ہے، ایک شان ہے، اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اس کا بھی ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ سب سے پہلے اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو اس امت کی افضل ترین شخصیت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، ایسے نہیں میں نے ان کو اس امت کا افضل ترین شخص کہہ دیا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن ایک نوجوان نے اپنے باپ سے سوال کیا تھا، قربان جائیں اللہ نے اس سوال کے لیے کس گھر کے نوجوان کا انتخاب کیا کہ وہ باپ سے سوال کر رہا ہے؟ باپ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ تیری شان پر قربان، کیا تیری شان ہے، کیا تیری عظمت ہے، کیا تیری قدرت ہے کہ تو نے کس کے بیٹے کے دل میں یہ سوال ڈالا کہ تو اپنے باپ سے سوال کر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا سوال کر رہا ہے، سوال کیا ہے؟ بابا یہ تو بتائیں ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال ہے، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا یہ بتائیں اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ اس امت کے افضل ترین انسان کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قالا فرمایا بیٹا اس امت کے افضل ترین انسان کون ہے جانتا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ بیٹا کہتا ہے پھر میں نے پھر سوال کیا، ثم من، بابا یہ بتائیں ابو بکر صدیق کے بعد اس امت میں افضل ترین انسان کون ہے؟ صحیح بخاری اٹھائے، قال عمر بن الخطاب، سیدنا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ۔ بچہ کہتا ہے پھر میرے دماغ میں خیال آیا اگر دوبارہ اسی طرح سوال کرتا ہوں تو کہیں بابا عثمان کا نام نہ لیں، اللہ، اس لیے بیٹے نے سوال کا انداز بدلا اور کہا ثم انت، بابا پھر تو آپ ہیں، بابا ثم انت پھر تو آپ ہیں نا؟ سیدنا علی نے فرمایا بیٹا پھر بھی میرا نام نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ افضل ترین انسان ہے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، خدمات، قربانی آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ امتیازات بتاتا ہوں جن امتیازات میں ابو بکر صدیق کے ساتھ اس امت کا کوئی شخص شریک نہیں ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق یہ لقب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو بکر کو یہ لقب کس نے دیا؟ صدیق کا لقب کس نے دیا؟ قوم نے دیا؟ برادری نے دیا؟
بہت بڑے تاجر تھے، کسی پارٹنر نے دیا۔ یہ رقم کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کو صدیق کا لقب آسمان سے ملا ہے، آسمان سے ملا ہے۔ اللہ، کب ملا؟ حدیث میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، ایک انوکھا اور منفرد یہ واقعہ، ایک ہی رات کا ایک حصہ، ایک طویل سفر، کئی ایک مناظر جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ نبی علیہ السلام معراج و اسراء سے جب واپس آ رہے ہیں، جبریل آپ کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل مجھے خطرہ ہے کہ جب یہ واقعہ صبح کو میں اپنی قوم کے سامنے پیش کروں گا، کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب صبح کو قوم کے سامنے اس واقعے کو رکھوں گا، میں وہاں سے چلا، وہاں پہنچا، وہاں سے آسمانوں پر، اور یہ مناظر قوم انکار کر دے گی، کسی کی عقل تسلیم نہیں کرے گی، نہیں مانیں گے۔ قربان جائیں، سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو جب آپ یہ واقعہ بیان کریں گے، کوئی اور مانے یا نہ مانے، ابو بکر ضرور تسلیم کرے گا، اس لیے کہ آپ کو میں بتا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں، ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہے۔ ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ کس نے استعمال کیا سب سے پہلے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اور فرشتوں کے بارے آپ جانتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جبریل فرشتے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے ایک جملہ بھی ادا کرنے والے نہیں ہیں، گویا آسمانی فیصلہ تھا کہ یہ صدیق ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ نہ پیغمبر عالم الغیب ہیں، نہ جبریل عالم الغیب ہے، لیکن اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ نے جس کو صدیق کہا جبریل کی زبانی، وہ صدیق ہی تھا، صدیق بن کے رہا۔ ایسا ہی ہوا، صبح کو جس وقت نبی علیہ السلام نے قوم کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا، ایسا ہی ہوا، کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر تھے، پتہ نہیں کہ رات کیا ہوا، آ رہے ہیں، راستے میں امیہ سے ملاقات ہو گئی، ابو جہل ساتھ ہے۔ یہ بتا ابو بکر، یہ بتا، اگر کوئی شخص یہ کہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مکہ سے چلا، بیت المقدس پہنچا، مسجد اقصیٰ پہنچا، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، یہ مناظر عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، ناممکن، عقل نہیں مانتی۔ امیہ نے کہا یہی بات تیرے دوست محمد نے کہی اللہ۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ اس واقعے کو میری عقل تو تسلیم نہیں کرتی، اگر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تو میرا ایمان تسلیم کرتا ہے۔ صدیق۔ اس کے بعد جب جبریل نے کہا یہ صدیق ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام بھی کیا کہتے؟ ابو بکر صدیق۔
آپ کو وہ حدیث سامنے رکھے جو صحیح بخاری کی ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے ان 3 دوستوں کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر پہنچ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ہیں، ساتھ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ، دوسرے کون ہیں؟ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ، تیسرے کون ہیں؟ عثمان غنی ہیں رضی اللہ۔ جب نبی علیہ السلام ساتھیوں کو لے کر احد پہاڑ پر گئے، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، حرکت میں آ گیا۔ اب مختلف علماء نے اس حرکت کی تشریح کی ہے۔ کسی نے کہا آج احد انتہائی خوشی میں تھا اور خوشی میں ہی جھوم اٹھا۔ کسی نے کہا ان 4 افراد کا ایک رعب تھا، دبدبا تھا، احد پہاڑ بھی ہل گیا، ایک رعب تھا پیغمبر کا، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، تو وہ ہیبت میں آ گیا۔ بہرحال یہ وہ معنی ہیں جن کی وضاحت مجھے احادیث میں کہیں نہیں ملی۔ ہاں یہ ہے کہ احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، یہ بات ضرور ہے۔ احد پہاڑ ان کو جانتا تھا، یہ بھی احد کو جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آپ احد پہاڑ کے قریب گئے تو آپ نے فرمایا تھا ھذا احد یحبنا ونحبہ، لوگو یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج احد پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اثبت احد، اثبت احد، احد، خاموشی اختیار کر، ہلنا بند کر دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ صِدِّيقٌ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ تجھے پتہ نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے تجھے پتہ نہیں آج تیری پشت کے اوپر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ یہاں ضمناً میں کیوں نہ کہوں کہ میرے پیغمبر کی حدیث اللہ کی وحی ہے۔ میرا پیغمبر نہیں جانتا، لیکن اللہ کی وحی ہے، اللہ جانتا ہے۔ ابو بکر کو صدیقیت مل چکی، آج پیغمبر بھی فرما رہے ہیں اے احد تیری پشت کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، آگے ہونا وہ شہیدان ہیں اور 2 شہید ہیں۔ ان شہیدوں کے بارے علم تھا، رب کو تھا، رب نے اپنی وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتایا یہ دونوں شہید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر اس تمغے میں، اس لقب میں منفرد ہیں۔ کسی کو آپ صدیق کہتے ہیں، کسی کو یہ لقب میں دیتا ہوں۔ ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کو صدیق کا لقب آسمان سے مل گیا۔ اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہ ہو تو مزید آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ پڑھیں۔ ایک دن آیا ایک شخص وقت کے ایک امام کے پاس پہنچا ہوا ہے اور ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کس امام سے مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ امام ابو جعفر محمد بن علی ابو جعفر، جس کو آپ محمد باقر بولتے ہیں، امام باقر۔ امام باقر کے پاس ایک شخص پہنچا ہوا ہے اور مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ امام صاحب یہ بتائیں، ایک آدمی کے پاس تلوار ہے، وہ اپنی تلوار کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو زیور کے ساتھ آراستہ کرتا ہے، موتی لگا دیتا ہے، موتی لگا دیتا ہے تاکہ میری تلوار خوبصورت بن جائے۔ تو تلوار کو زیور کے ساتھ آراستہ کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مسئلہ کس سے پوچھا گیا؟ امام باقر سے۔
امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں جائز ہے، شریعت کی لو سے جائز ہے، آدمی اپنی تلوار کو زیور کے ساتھ آراستہ کر سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا امام صاحب اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ دلیل ہے تو مجھے دلیل دے دیں۔ امام باقر فرماتے ہیں جی ہاں میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے ابو بکر صدیق کے پاس تلوار تھی۔ کیا کہا؟ ابو بکر صدیق کے پاس تلوار تھی، اور ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیور کے ساتھ آراستہ کیا ہوا تھا۔ جب امام باقر نے ابو بکر صدیق کہا تو وہ شخص ایک دم بھڑک اٹھا اور کہتا ہے آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ کیا کہا؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ اس وقت امام باقر لیٹے ہوئے تھے۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو البدایہ والنہایہ میں ہے امام باقر اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، اور کیا کہا؟ نام الصدیق، جی ہاں ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ آگے کیا کہا؟ فَمَن لَّمْ يَكُن الصِّدِّيقَ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کا جو شخص ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے، قیامت کے دن بھی جھوٹا ہوگا۔ امام باقر نے بد دعا کی اس شخص کے لیے۔ کس کے لیے دعا کی؟ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ کہا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا میری اس کے لیے بد دعا ہے، نہ اللہ دنیا میں اس کو سچا کر کے دکھلائے، نہ قیامت کے میدان میں اس کو سچا کر کے دکھلائے۔ یہ انفرادیت ہے۔ ابو بکر اس لقب میں منفرد ہے۔ ابو بکر کا اس امت میں اس لقب میں کوئی شریک نہیں۔ یہ اعزاز ہے جس کو رب نے چاہا دیا۔ آئیے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک اور انفرادیت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ ہے، کیونکہ صحابیت ایک ایسا تمغہ ہے جس کا تعلق محنت سے، کوشش سے نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر کی دینی محنت سے حافظ القرآن تو بن سکتا ہے، حافظ الحدیث تو بن سکتا ہے، وقت کا امام، محدث، فقیہ، مجتہد تو بن سکتا ہے، ساری زندگی کی محنت سے وہ صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک تمغہ ہے جس کو رب نے چاہا دے دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے جس کو چاہا دے دیا۔ اگر محنت سے کسی کو تمغہ ملتا، سوید بن غفلہ کو ملتا، جو چلتے چلتے جوانی سفر میں گزار کر بڑھاپا طاری ہو چکا مدینے میں پہنچتا ہے، صحابیت کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے لوگوں سے پوچھا نبی علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ محنت سے، کوشش سے کسی کو صحابیت کا تمغہ ملتا، سوید بن غفلہ کو ملتا۔ اگر محنت سے، کوشش سے کسی کو یہ لقب ملتا تو امام سنا بھی جو چلتے چلتے سفر میں کمر ٹیڑھی ہو گئی، مدینہ پہنچا، عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، مسلمان ہوں، عقیدہ نوٹ کر چکا ہوں، عمل نوٹ کر چکا ہوں، صرف صحابہ کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ عبادہ بن صامت نے کہا اللہ کے نبی کو ابھی ہم دفنا کر گھر جا رہے ہیں۔
یہ ایک اعزاز تھا جس کو رب نے چاہا عطا کر دیا۔ حضرات، جب میں سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام میں سے کچھ گھرانے ایسے بھی ملتے ہیں، ایسے خوش نصیب گھرانے ملتے ہیں جن کی دو دو پشتیں صحابہ کا درجہ حاصل کر چکی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ سبحان اللہ، صحابی ہونا معمولی بات ہے۔ لن تمس النار من رآنی مسلما، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا تو اس انسان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ میں نے کہا کچھ گھرانے ایسے ملے جس گھرانے کے اندر دو دو پشتیں صحابہ، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیٹی بھی صحابیہ، دو دو پشتیں صحابہ کا درجہ۔ حضرات، اس امت میں چند خوش نصیب ایسے بھی گھرانے ہیں جن گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے جن کی تین تین پشتیں صحابہ ہیں۔ اللہ، تین تین پشتیں صحابہ، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیٹی بھی صحابیہ، پوتی نواسی بھی صحابیہ۔ حضرات، سیرت صحابہ کے مطالعے سے ایک گھرانہ مجھے ملا ہے، ایک گھرانہ جس گھرانے کو یہ شرف حاصل ہے، جس گھرانے کی چار پشتیں صحابہ ہیں، اور یہ گھرانہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پڑوتا بھی صحابی۔ یہ ایک اعزاز ہے جو رب نے دیا ہے، بتا رہا ہوں، رب نے دیا ہے، آسمانی فیصلے ہیں۔ اس کا ابو بکر صدیق کے گھرانے کا محنت کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ نے ایک اعزاز تھا ان کو عطا کر دیا۔ چار پشتیں صحابہ، یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ ایک گھر بتاؤ، یہ بھی ایک امتیاز ہے، یہ ایک مقام ہے ان کو ملا۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ اس مقام میں کوئی گھرانہ شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا۔ حضرات، ایک اور امتیاز بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی سفر ہیں ان تمام سفروں میں تاریخی سفر دو ہیں۔ ایک آسمانی سفر، یہ بھی میرے پیغمبر کی زندگی کا ایک تاریخی سفر ہے، آسمانی سفر، اور دوسرا تاریخی سفر وہ جب آپ مکہ سے چلے اور مدینہ گئے۔ حضرات، قربان جائیں آسمانی سفر کے لیے۔ ہم سفر کے طور پر اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ اس ہستی کا انتخاب کیا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبریل علیہ السلام۔ تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام۔ ہم سفر ہیں، آسمانی سفر میں ساتھی فرشتوں کے افضل ترین انسان، فرشتوں کے سردار۔ زمینی سفر میں اللہ نے انتخاب کیا کس کا؟ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ۔ یہ انتخاب بھی میرے پیغمبر کا نہیں ہے۔ میں جس نقطے پہ چلا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ میرے پیغمبر کا انتخاب نہیں تھا، یہ میرے پیغمبر کے خاندان کا مشورہ نہیں تھا۔ ہمارا تو پیغمبر کے بارے عقیدہ ہے
کہ ہمارے پیغمبر کا سفر اللہ کی وحی سے، حضر اللہ کی وحی سے، خوشی اللہ کی وحی سے، غمی اللہ کی وحی سے، شادی اللہ کی وحی سے، ہر کام اللہ کی وحی سے۔ آئیے اس سفر کے لیے نبی علیہ السلام نے انتخاب کیا ہے یا یہ انتخاب اللہ کا تھا؟ صحابہ کرام حدیث میں آتا ہے سفر کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ ہجرت کے لیے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، لوگ جا رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی ہجرت کروں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تعجل، ابو بکر جلدی نہ کر۔ سنیے، لا تعجل، ابو بکر جلدی نہ کر۔ لعل اللہ یجعل لک صاحبا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا میرا سفر ایک ساتھ بنائے گا، اللہ کا فیصلہ آئے گا، انتظار کر، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میرے فیصلے کی انتظار کر، رک جا، اللہ کے فیصلے کی انتظار کر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے سفر کے لیے جس ساتھی کا انتخاب کرے گا، مجھے امید ہے یہ انتخاب تیرا ہی ہو۔ اس میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منفرد ہیں، ابو بکر کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ میں یہاں گھڑی تو کہتی ہے کہ میں رک جاؤں، یہاں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس عظیم سفر کے لیے جو مشکل ترین سفر تھا، جس کے اندر مراحل بڑے خطرناک تھے، اس سفر کے لیے کس طرح کے ساتھی کا انتخاب اللہ نے کرنا تھا، جو مخلص ہو یا منافق ہو۔ کائنات کے امام کے ساتھی کے لیے اللہ نے جو چناؤ کیا، کس ہستی کا؟ کیا وہ ہستی نعوذ باللہ منافق تھی، دھوکے باز تھی؟ اللہ نے انتخاب کیا۔ اللہ کے انتخاب کے اوپر اعتراض مت کرو، اپنی زبانوں کو بند کرو۔ اس عظیم ہستی کے عظیم سفر کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا، اس سے بڑھ کر اس امت میں نہ کوئی مخلص تھا، نہ اس سے بڑھ کر نہ کوئی قربانی دینے والا تھا۔ جو ابو بکر صدیق کی صداقت پر، دیانت میں شک کرے گا، در حقیقت اس کو اعتراض ہے کس کے فیصلے پر؟ اللہ کے فیصلے پر۔ اس عظیم سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کس کا؟ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مسئلے میں بھی ابو بکر اپنی ذات میں منفرد ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہوں گا اگلا جمعہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ محبت، تعلق اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔